بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو آج بڑھتے ہیں ایک اور شعر کی تشریح کی طرف، لیکن اس چینل پہ ہر نئے آنے والے ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن بھی دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے۔ اور ڈیر میں ایک مدد خوابی ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں یہ کہ اس لیے کہ یہ جو شعر تھا اس شعر کی تشریح رہ گئی تھی، اور یہ شعر کس کلاس کا ہے، یہ اصل میں جماعت نحم کا ہے۔ تو ابھی ایک طالب علم ہے، انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ اس شعر کی تشریح آپ نے اپلوڈ نہیں کی ہوئی، تو اسی وجہ سے میں یہ تشریح اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اور یہ جو تشریح ہے تو اس کے تو کئی مہینے گزر چکے ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا، میں شاید بھول چکا تھا کہ کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، تو اسی وجہ سے انسان سے بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور انسان سے غلطیاں ہونا یہ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہوا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلق الانسان ضعیفا، بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے ہم کبھی طاقتور نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی انسان اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں طاقتور ہوں، میں پاورفل ہوں، تو پاورفل ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان کبھی پاورفل نہیں بن سکتا۔ انسان ہر وقت ان کو عاجز رہنا چاہیے، ان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، انسان کو غرور سے خود کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ تو اچھا، بڑھتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ یہ شعر نمبر 4 ہے۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ جچتا نہیں نظروں میں، جچنا کے معنی ہے اچھا لگنا یا اچھا محسوس ہونا، نظروں میں آنکھوں میں، یا کے معنی ہے یہاں، یا کے معنی یہاں، خلقت کے معنی لباس۔ یہ خلقت اصل میں وہ لباس مراد ہے جو ایک وقت تھا کہ بادشاہ سلطانی کا مطلب یعنی بادشاہی لباس، یہ وہ لباس مراد ہے کہ جب بادشاہ ہوتے تھے تو اس وقت وہ نوکری کے طور پہ ان کو رکھتے تھے، کن لوگوں کو؟ شعراء کو، شاعر کو نوکری کے طور پہ رکھتے تھے۔ تو اس وقت جب وہ شاعری جب وہ کرتے تھے، اور جب شاعری ان کی تعریف میں ہوتی تھی، بادشاہ کی تعریف میں ہوتی تھی، تو بادشاہ کے دل جب خوش ہو جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ یہ قیمتی لباس دیتے تھے، یا کوئی کبھی کبھار سونا بھی دیتے تھے۔ تو اسی وجہ سے یہاں خلعت سلطانی سے مراد وہ لباس جو بادشاہ کی طرف سے کسی کو مل جائے۔ کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، کملی کا مطلب یعنی یہ چھوٹا ہے، اس کی چھوٹائی ظاہر کرتا ہے، یہ اس میں مصغر ہے، یہ اس میں تصغیر ہے، اور کمبل وہ بڑا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے کملی میں مگن، مگن مطلب مصروف، مشغول، یعنی مگن رہنا، مشغول رہنا، اپنی رہتا ہے گدا تیرا، گدا کا مطلب فقیر ہے۔ یہاں اس شعر کی تشریح کیا ہے، اس شعر کا مقصد کیا ہے، اس شعر کا جو مفہوم ہے، اس شعر کا مفہوم یہ ہے، اور اس کی نظر کچھ یوں بنتا ہے کہ شعر میں کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تو شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بادشاہی لباس نہیں پسند، مجھے اسی فقیری میں زندگی گزارنی چاہیے، میں فقیر بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور مجھے دنیاوی جو لباس ہے، قیمتی جو لباس ہے، جو بادشاہ کی طرف سے جو مل جاتا ہے، تو مجھے ان لباس کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے یہ لباس نہیں چاہیے، مجھے اے اللہ تعالیٰ صرف تیرا در رہنا چاہیے۔ اے اللہ تعالیٰ، جب میں تیرے در میں رہوں، پڑا رہوں، اور میں تجھ سے مانگتا رہوں، تو یہ قیمتی لباس کیا ہوگا، یہ اس کی تو حیثیت ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جب تیرا در ہے تو اس تیرے در کی حیثیت کبھی ختم ہو جاتی ہے، اور تیرے در میں پڑے رہنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ تو اس کی نثر تھی، ایک مفہوم تھا اس کا۔ شعر میں کہنا ہمیں کیا چاہتے؟ شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے کہ اے میرے آقا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فقیر اور گدا وہ کیا ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح شعر میں کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ وہ لوگ جو بادشاہ کی تعریف میں شعر لکھتے تھے یا شاعری کرتے تھے، تو شاعری کے دوران میں یا شاعری جب وہ ختم کرتے تھے تو شاعری کے بعد ان کو کوئی رقم مل جاتی تھی، بادشاہ کی طرف سے کوئی انعام دیا جاتا تھا، تو اسی وجہ سے وہ انعام اس لیے دیا جاتا تھا تاکہ بادشاہ کا دل خوش ہو چکا ہوتا تھا، کیونکہ کبھی کبھار شعراء کچھ کبھی ایسے اشعار لکھتے تھے، اور وہ اشعار اصل میں بادشاہ کی تعریف میں کہتے تھے، تو بادشاہ جب وہ اشعار سنتا تھا تو ظاہری بات ہے کہ جب دنیا میں جب ہم لوگ ہوتے ہیں، جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ کی کوئی شخص تعریف کرے،
اور آپ کی تعریف جب کی جائے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک انسان کا جب بچہ ہوتا تھا تو اسی وجہ سے انسان بھی بچہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے وہ بچہ ہوش ہو جاتا تھا. تو وہ بادشاہ کیا کرتا تھا، انعام میں یا پیسوں کی پیسے دیتے تھے، یا کبھی کبھار سونا وغیرہ دیا جاتا تھا، یا کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا تھا جو قیمتی لباس وغیرہ ہوتا تھا تو وہ بادشاہ ان کو وہ عطا کرتے تھے، وہ دیتے تھے. کس کو دیتے تھے؟ یعنی شعراء کو دیتے تھے. شعراء کیوں دیتے تھے؟ شاعر کو اس لیے دیتے تھے تاکہ وہ خوش ہو جائے، کیونکہ اس وقت یہ ایک تعریف کے طور پر، یعنی مثال کے طور پر ظاہری بات ہے کہ یہ ایک تحفہ ان کے لیے ہوتا تھا، اور ان کو نوکری پہ بھی رکھا جاتا تھا بعض شعراء کو. بہرحال شاعر یہاں پہ وہی مطلب لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ جو دنیا کی جو چیزیں ہیں، جو دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، چاہے پیسے ہو، چاہے سونا ہو، چاہے قیمتی لباس ہوں، تو مجھے یہ قیمتی لباس مجھے نہیں پسند. مجھے کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ میں تیرے در پہ اگر پڑا رہوں تو میں تیرے در پہ مجھے یہ قبول ہے کہ میں کملی میں مگن ہوں. یعنی مجھے یہ فقیری جو زندگی ہے، مجھے فقیری والی زندگی یہ مجھے اچھی لگتی ہے. اور میری آنکھوں کے سامنے، یعنی میرے خیال، میرے ذہن میں یا میرے دل میں جو دنیا میں جو اچھی اچھی چیزیں ہیں، جو بہترین چیزیں ہیں، تو ان کی قدر میرے دل میں نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ میں اگر فقیر رہوں تو یہ میرے لیے بہت بڑی حکمت کی بات ہے، اور یہ میرے لیے بڑی غنیمت کی بات ہے. میں اسی فقیر میں خوش ہوں. اسی وجہ سے ہمارے آقا نامدار حبیب کردگار حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے یعنی فقیری پسند ہے، عاجزی پسند ہے. اور اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے یعنی فقیری ہے، اسی طرح اسی میں نام پیدا کر. تو اسی وجہ سے ان کو بادشاہی پسند نہیں تھی. اسی وجہ سے تو ظاہری بات ہے کہ کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. تو شعر کہتے ہیں کہ میں اسی کملی میں، اس چھوٹے سے چادر میں، اس چادر میں مگن رہوں، میں مصروف رہوں، اور میرے پاس بس صرف یہی چیزیں ہوں. تاکہ ظاہری بات ہے کہ ایک انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اگر یہ زیادہ چیزیں کماتا ہے، زیادہ پیسے کماتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ زیادہ پیسوں کی اور لالچ میں، یا اسی طرح وہ بہت سارے پیسے اگر وہ کمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ ان پیسوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. اور اگر کسی انسان کے پاس یہ چیزیں کم ہوں تو ظاہری بات ہے کہ کیا ہوگا، وہ انسان اس سے اللہ تعالیٰ بہت جلد خوش ہو جائے گا. یعنی اسی وجہ سے ہم نے تو تبلیغ حضرات سے، تبلیغ بھائیوں سے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ وہ انسان جس کو کچھ کم دیا جاتا ہے، جس کو کچھ زیادہ نہیں دیا جاتا، یعنی ان کو پیسے کم دیے جاتے ہیں، تو وہ انسان جن کو دولت کم عطا کی گئی، دولت کم دی گئی، تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے کم اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا. یعنی ان کے اعمال کم ہے تو اللہ تعالیٰ کم اعمال کی وجہ سے اس انسان سے راضی ہو جائے گا. اور اگر ایک انسان ہے، اگر ان کے پاس پیسے زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے راضی تو ہوگا. لیکن اسی وجہ سے شعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی فقیری میں مجھے رہنا ہے، اور میں اگر میرے پاس یہ چیزیں کیوں نہ ہوں، یعنی مجھے اس دنیاوی لباس کی میرے ذہن میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، میرے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میرے لیے جو حیثیت ہے میں اسی فقیری میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور میرے لیے یہ کافی ہے. تو اسی وجہ سے شعر کہتے ہیں کہ میں اسی میں خوش ہوں. تو اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ آئندہ اور اشعار کی تشریح بھی اپلوڈ کروں گا، لیکن اس شعر کی تشریح جو تھی یہ لازمی اپلوڈ کرنی چاہیے تھی، اور یہ انشاءاللہ اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں. تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں. اللہ نگہبان.